اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of grade 5th, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome to all of you. Today we are going to learn a poem from the Pied Piper of Hamelin, which is the part 2nd of chapter number 3 of 5th class Tulip series English textbook. Introduction. The speaker, Robert Browning, introduces the lovely river town of Hamelin in Brunswick and tells of its serious vermin problem 500 years before. Rats had overrun the city to the point that the public demanded of the mayor that the rats be destroyed or else the people would remove them from power. پیارے بچوں، یہ ایک کہانی ہے جو نظم کی صورت میں لکھی گئی ہے. اس نظم کو شاعر روبرٹ براؤننگ نے لکھا ہے. یہ کہانی جرمنی میں ایک دریا کے کنارے پر ایک قصبہ واقع ہے کے متعلق لکھی گئی ہے، جہاں پر بہت سارے چوہے تھے. ان چوہوں نے وہاں کے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا. اس علاقے یعنی ہیملن کے جو لوگ تھے وہ ان چوہوں کی وجہ سے بہت تنگ آ چکے تھے. وہاں کے لوگ اس علاقے کے مایر سے یہ درخواست کرتے تھے کہ یا تو ان چوہوں کو مار دو یا پھر لوگ اس بادشاہ کو بادشاہت سے اتار دیں گے. ایک دن ایک بانسری والا، ایک مرلی والا یعنی ایک شہنائی نواز اس مایر کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے 1000 گلڈرز دو گے تو میں ان چوہوں کو یہاں سے نکال دوں گا. اس علاقے کے مایر نے یہ شرط تسلیم کی اور اس بانسری والے نے اس شہر یعنی ہیملن میں سے چوہے نکالے. فرام دا پائڈ پائپر آف ہیملن. پیارے بچوں، پائڈ مینس ہوتا ہے having 2 or more different colors. پائپر مینس ہوتا ہے شہنائی نواز یا مرلی والا یا بانسری بجانے والا. یعنی یہ نظم ایک پائپر یعنی شہنائی نواز یا بانسری بجانے والے کے متعلق ہے جس نے ہیملن میں سے چوہے نکالے. یہ ہیملن جرمنی میں دریائے ویزر کے کنارے پر آباد ہے. گلوسری، لسٹ آف ڈیفیکلٹ ورڈز یعنی مشکل الفاظ کی فہرست. ایڈیپٹ مینز ایکسپرٹ یعنی ماہر. ورنکل مینز ہیئر. فولڈس دیٹ اپیئر آن سکن اور لپس وائل ٹاکنگ یعنی جھریاں. سپرنکل means drop or spread small pieces or amounts of something over something یعنی چھڑکنا. ear means archaic or before یعنی سے پہلے. shrill note means loud sound یعنی تیز آواز. mutter means utter sound or words with a low voice یعنی آہستہ کہنا، دھیمی آواز سے بولنا. grumble means make a low heavy sound یعنی بڑبڑا کر بولنا. rumble means make a continuous sound یعنی افراتفری اور لگاتار بولنا. tumble means fall down suddenly and quickly یعنی پھسلنا، اچانک سے گر پڑنا. پلوڈر
means a person who walks slowly, यानी मुश्किल से चलने वाला. Plowed means to walk slowly, यानी आहिस्ता चलना. Frisker means a person who moves playfully, यानी नाचते हुए चलने वाला. Frisk means to move playfully, यानी नाचते हुए चलना. Cocktails means bend them upwards and sideways, यानी ऊंचा करना. Prick whispers means raise them, यानी सरगोशी. Plunge means fall or jump from a high place, यानी छलांग लगाना. Stout means brave and strong, यानी मजबूत और बहादुर. Julius Caesar means a great Roman king, यानी एक अजीम रोमी शहंशाह. Let's start. Into the street the piper stepped, smiling first a little smile, यानी शायर कहता है कि ये जो बांसुरी बजाने वाला है, ये जो शहनाई नवाज है, या ये जो मुरली वाला है, ये गली में हल्की हल्की मुस्कुराहट लिए हुए, यानी हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ दाखिल होता है. As if he knew what magic slept in his quiet pipe the while, then like a musical adept, यानी जैसा कि उसको, इस बंसरी वाले को ये पता होता है कि कौन सा जादू उसकी इस बांसुरी में छुपा हुआ है. एक माहिर म्यूजिशियन की तरह उसने अपने होंठों को बंद किया ताकि वो बांसुरी बजाए या मुरली बजाए. To blow the pipe his lips he wrinkled, यानी एक माहिर मौसीकीकार की तरह वो अपने होंठों को बंद करता है ताकि वो इस मुरली को, इस बांसुरी को बजाए. And green and blue his sharp eyes twinkled like a candle flame where salt is sprinkled, यानी इस बांसुरी वाले की सब्ज, नीली और तेज आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे कि शम्मा की लोह पर कोई नमक छिड़क रहा हो और वहां से चिंगारियां निकल रही हों. And ere 3 shrill notes the pipe uttered, you heard as if an army muttered. शायर कहता है, यूं ही इस बांसुरी वाले ने अपनी इस बांसुरी से 3 ऊंची आवाजें निकालीं तो ये चूहे इस तरह से घरों से बाहर निकले जैसे कि आर्मी, यानी जो फौज को हुक्म होता है तो वो एक दम से निकल पड़ते हैं. And the muttering grew to a grumbling, and the grumbling grew to a mighty rumbling, and out of the houses the rats came trembling. यहाँ पे जो मटरिंग, ग्रम्बलिंग, रम्बलिंग अल्फाज दिए गए हैं, ये सारे सिनोनिमस यानी हम माने हैं. ये जो धीमी आवाज़ थी उस बांसुरी वाले की, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी. यूं ही चूहे घरों से निकलते गए, इनकी आवाज़ यानी शोर बढ़ता गया और चूहे एक दूसरे के ऊपर घरों से गिरते गए और निकलते गए. ग्रेट रैट्स, स्मॉल रैट्स, लीन रैट्स, ब्राउनी रैट्स, ब्राउन रैट्स, ब्लैक रैट्स, ग्रे रैट्स, टॉनी रैट्स,
یہاں پہ شاعر فرماتا ہے کہ مختلف قسم کے چوہے گھروں سے باہر آنے لگے۔ ان میں بڑے چوہے تھے، چھوٹے چوہے تھے، پتلے چوہے تھے، زرد رنگ کے چوہے تھے، بھورے رنگ کے چوہے تھے، کالے رنگ کے چوہے تھے، گندمی رنگ کے چوہے تھے۔ گریو اولڈ پلاڈرز، گے ینگ فرسکرز، یعنی ان میں سے کچھ کمزور آہستہ چلنے والے چوہے تھے، کچھ نوجوان چوہے تھے، کچھ بڑی مشکل سے چل رہے تھے، کچھ ایسے جیسے ناچتے چل رہے تھے۔ فادرز، مادرز، انکلز، کزنز، یعنی ان چوہوں میں کچھ باپ تھے، کچھ مائیں تھیں، کچھ چاچے تھے، کچھ چچیرے بھائی یا ممیرے بھائی تھے۔ cocktails ٹیلز اینڈ پرنکنگ وسکرز، فیملیز بائی ٹینس اینڈ ڈزنز، یعنی کچھ چوہوں کے دم لمبے تھے، کچھ چوہوں کی مونچھیں لمبی تھی، ایک خاندان کے 10 12 چوہے تھے۔ بردرز، سسٹرز، ہسبینڈز، وائیوز followed the piper for their lives۔ ان میں کچھ بھائی، بہنیں، خاوند اور بیویاں تھیں، سارے کے سارے اس بانسری والے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ From street to street he piped advancing, and step for step they followed dancing۔ ایک گلی سے دوسری گلی وہ بانسری بجاتا جا رہا تھا، اور قدم قدم پر چوہے اس کے پیچھے پیچھے ناچتے چلے جا رہے تھے۔ Until they came to the river Weser، یعنی تب تک وہ اس بانسری بجانے والے، اس شہنائی نواز، اس مرلی بجانے والے کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور ناچتے ناچتے چلتے گئے، جب تک کہ وہ سب دریائے ویزر کے کنارے پہنچ گئے۔ Wherein all plunged and perished، یعنی وہاں پہنچ کر ان سب چوہوں نے دریا میں چھلانگیں لگائیں، یعنی دریا میں ناچتے ناچتے کود گئے اور ختم ہو گئے، یعنی ڈوب کر مر گئے۔ Save one who stout as Julius Caesar swam across and lived to carry as the manuscript he cherished to write land whom his commentary، یعنی ان چوہوں میں سے صرف ایک چوہا بچا جو جولیس سیزر یعنی ایک بڑے رومی بادشاہ کی مانند بہادر تھا۔ اس بہادر چوہے نے کیا کام کیا؟ اپنے آپ کو دریا میں سے تیرتے ہوئے بچایا تاکہ وہ ان چوہوں کی سرزمین اور اس چوہے کی سرزمین کی کہانی آگے اوروں تک پہنچائے۔